السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج بابر امان جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں پارلیمانی امور کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی اپوزیشن کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں کہ حکومت نے کمٹمنٹ کی ہے، مفاہمت کی ہے کہ جو 21 بل منظور کرائے گئے تھے، کورم کی نشاندہی اپوزیشن نے کی، احتجاج کر رہے تھے اپوزیشن اور کوئی مشاورت نہیں کی گئی، بلڈوز کر کے 21 بل منظور کرائے گئے جن میں انتخابی اصلاحات کا بل بھی شامل تھا۔ تو ابھی جو مفاہمت ہوئی ہے اس میں خبریں چلیں، ہم نے بھی پروگرام کیے تھے کہ حکومت نے کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ کہ انتخابی اصلاحات کے بل سمیت جتنے بھی متنازع قوانین منظور کرائے گئے ہیں ابھی حالیہ دنوں، وہ واپس لے گی حکومت۔ اس کی شرط پر اپوزیشن نے مفاہمت کی ہے، لیکن بابر امان نے آج بڑا انکشاف کیا ہے کہ بھائی کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے اور کوئی قانون واپس نہیں ہوں گے۔ جو قانون منظور ہو گئے ہیں وہ اگلے پروسیس میں چلے گئے ہیں۔ ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم صاحب نے اس پریس کانفرنس کو کور بھی کیا ہے، اپنا پروگرام بھی کیا ہے اپنے IKNN کے یوٹیوب پہ۔ تو ابراہیم صاحب سے پوچھیں گے کہ بھائی حکومت یہ کیا کیا، حکومت نے کمٹمنٹ کر کے پھر مکر گئی ہے، کیا یو ٹرن لیا ہے حکومت نے، اپوزیشن کا کیا رد عمل ہوگا؟ ابراہیم صاحب ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ ابراہیم صاحب، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ یو ٹرن کہیں حکومت کا یا کمٹمنٹ نہیں دی گئی تھی، اپوزیشن نے ایسے ہی خبریں چلوائیں؟ اچھا، اس میں ایک تو یہ یو ٹرن کے تو ماہرین ہیں، اور یہ جو آج بابر اعوان نے پریس کانفرنس کی ہے یہ لازمی بات ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہی کی ہوگی، اور انہوں نے پھر معاملات کو کلیئر کر دیا۔ اس پریس کانفرنس کے دو پورشن تھے، ایک تو انہوں نے جو اپوزیشن سے کمٹمنٹ کی تھی یا نہیں کی تھی یا اس کو کلیئر کیا ہے، اور اس کو کلیئر اس طرح کیا کہ کوئی مطلب یہ جو 10 جون کو اسمبلی میں جو کارروائی ہوئی تھی، 21 بل جو بلڈوز کیے گئے تھے وہ تمام قانونی تھے، رولز کے مطابق اسمبلی چلی ہے، اسپیکر کی رولنگز تھی وہ بابر اعوان کے بقول؟ ہاں بالکل، وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور آئین کے مطابق چل گئی ہے اسمبلی رول پروسیجر، اسپیکر کی رولنگ، اسپیکر کے جو اختیارات اور قوانین اور آئین کے تحت یہ تمام بلز جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا انہوں نے الیکشن کمیشن کو رگڑا دیا ہے، یہ اس کے پریس کانفرنس کا دوسرا پارٹ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ہی وہ واحد ادارہ تھا جس نے سب سے پہلے اس بل کو جو کہ قومی اسمبلی سے منظور ہوا الیکشن ترمیمی ایکٹ 2020، اس پہ اعتراضات اٹھائے، نہ فقط اعتراضات اٹھائے لیکن اگر ان کی پریس ریلیز فقط میری بات بھی ہوئی ایک اپنے جو ذرائع الیکشن کمیشن، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو ہم مکمل طور پہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے الیکشن کمیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ متفق ہیں اس بل کے حوالے سے، اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ اس بل میں کوئی 10 سے زیادہ جو شکے ہیں وہ غیر آئینی ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ تو یہ الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ میڈیا میں بھی آ گیا، مطلب جو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس ریلیز جاری کی تھی، تو میرے ذرائع کا پھر یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو باتیں اس بل میں ہیں وہ کچھ تو مطلب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی ہیں، لیکن کچھ وائبل نہیں ہے، مطلب اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے، یہاں کے قابل عمل نہیں ہے، اس میں ای ووٹنگ اور الیکٹرانک مشین بھی شامل ہیں۔ یہ تو بابر اعوان کا پھر ہم آپ کو بتا دیں، اور اوورسیز ووٹنگ کی بھی، ہاں وہی ای ووٹنگ جس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے تو آج وہ سارا جو کھیل تھا وہ جیسا ختم ہی کر دیا، اور اپوزیشن کی طرف سے اب اس پریس کانفرنس میں کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا، جب تک ہم پروگرام کریں تب تک وہ رد عمل نہیں آیا، اس ٹائم کے بعد تو آئے گا بھی نہیں، کل دیکھا جائے گا۔ تو حیران کن یہ بات ہے کہ وہ ایڈوائزر ہیں، اور ان کے ساتھ اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن وہ بھی بیٹھے تھے، فاروق حبیب جو ہیں، تو یہ دونوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے بسم اللہ یہاں سے کی کہ بھائی جو اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے ساتھ جو بات کرنے جو کمیٹی گئی، اپوزیشن کے ساتھ جو کمیٹی گئی تھی اس میں میں بھی شامل تھا، پرویز خٹک تھے، دو اور ان کے نام کس نے کہا؟ بابر اعوان نے۔ تو ان سے ہم نے ساری باتیں کی کہ افہام و تفہیم سے یہ کیا جائے، پھر انہوں نے ساری وہ کارروائی بتائی جو 10 جون کو اجلاس میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کورم توڑنے میں ناکام رہی، اپوزیشن اپنے بندے پورے کرنے میں ناکام رہی، اپوزیشن جو لیو گرانٹ ہوتی ہے بل کی اس کو پاس کروانے میں ناکام رہی، پھر اپوزیشن جو کرتی گئی اس میں ناکام ہو گئی، اور حکومت نے تمام بل جو ہے
وہ قانونی اور پروسیجرل انداز میں جو ہے وہ منظور کر لی. اب ہم نے بھی وہ دیکھا وہ کس اجلت بازی میں، کس جلد بازی میں اور کس ایک مطلب بغیر سبب کے جو جلد بازی ہوتی ہے اس میں یہ سارے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے. اور یہ قاسم سوری صاحب جب بیٹھتے ہیں ان کو باقی تو پتہ چلتا نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، بس وہ لگا لو جیسے مطلب ٹکٹ وہ بیچتے ہیں نا، یہ لو اسی طرح کاروائی چلاتے ہیں. لیکن ان پرنسپل یہ ذمہ داری اسپیکر کی ہوتی ہے. تو اسپیکر صاحب بھی آج کل تو ویلے ہی ہیں، وہ بیچارے ان کے تو پاور ویسے ہی وزیر اعظم نے چھین لیے ہیں. پروڈکشن کا آرڈر کا اعلان وزیر اعظم کرتا ہے، یہ کاروائی اسمبلی کے اندر کر کے لسٹ اس کو پیش کرتا ہے، وہ لسٹ پھاڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار چھوڑ دو، بس چھوڑ دو، وزراء کو چھوڑ دو. تو وہ بھی ایسا وہ خود کو ہی مجھے اس طرح لگتا ہے اسپیکر کو خود کو پتہ نہیں کہ میرے پاس پاور کیا ہے، وہ خود کو ملازم ہی سمجھتا ہے. اور پارلیمنٹ کا نہیں، وہ بنی گالا کا زیادہ سمجھتا ہے ملازم، کہ میری نوکری نہ چلی جائے یار. اس طرح کوئی خوف میں ویسے اس کا تھوڑا وہ پرابلم بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے یا گر جاتا ہے، کوئی اسی طرح کا کوئی ایشو ہے. وہ خیر بیماری اللہ ان کو صحت دے. لیکن وہ اسپیکر یہاں پہ رہے ہیں یار، چودھری امیر حسین جیسا اسپیکر جس کے جو پرویز مشرف کی چھتری کے نیچے کام کرتا تھا، وہ بھی کبھی اسٹینڈ لے لیا کرتا تھا. ہاں کبھی اسٹینڈ لے لیا کرتا تھا، اس طرح نہیں چلاتا تھا. ہم نے دیکھا ان کو. یہ ہم فہمیدہ مرزا سے لاکھ اختلاف کریں لیکن وہ اسپیکر اچھی چلائی. وہ تو یار گریٹ خاتون اس تنازع میں تھی کہ ایم کیو ایم جیسے لوگ ان کے شوہر کو گالیاں دیتے تھے، لیکن وہ سنتی تھی. چودھری نثار علی خان جو 2.5 گھنٹے تقریر کرتے تھے ان کو انٹرپٹ نہیں کرتی تھی. اب اس سے زیادہ مطلب ٹینشن بندے کے لیے مرزا نے اچھا چلایا تھا. ایاز صادق نے بھی اچھا چلایا. ایاز صادق مطلب ایک فرینڈلی ماحول میں وہ چلاتا تھا. حالانکہ اس میں زیادہ تر ان کے بندے ہوتے تھے، اپوزیشن زیادہ تو نہیں لیکن پی ٹی آئی کے زیادہ بندے ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کو ٹائم دینا، اور وہ جو مراد سعید کھڑا ہو جاتا تھا، یہ پتہ نہیں یہ جو تقریر کرتا تھا اس کو بھی ٹائم دیتا تھا. لیکن یہ اسپیکر تو یہ سارا مطلب کہنے کا کہ سارا قصور جو ہے وہ اسپیکر صاحب کا اس حوالے سے کہ اس نے ایک ایسے بندے کو کمانڈ دے دی اور ایسے اہم اجلاس، بڑی ایجنڈا تھی اور اس میں متنازع بل تھے جس پہ پہلے ہی اعتراضات اٹھ چکے تھے، تو وہ پھر یکا یک کر کے وہ کر دیا. تو آج یہ معاملات کلیئر ہو گئے. اور پھر یہ ترلے منتیں کر رہے گئے تھے اپوزیشن کو کہ یار اجلاس میں آ جاؤ، یہ کر دو، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف واپس لے لو، ہم آپ کی بات مانتے ہیں. یہ تو ادھر طے کر کے آئے تھے نا. یہ تو راجہ پرویز اشرف نے جو پریس میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ متنازع بل جو ہم نے مشروط کر دیا ہے اس معاملے کو. لیکن پھر ان کو یقین دہانی کرائی ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اب ساری یہ کہانی وہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ اسپیکر نے جو ان کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ کمیٹی بنائیں گے اور اس کمیٹی میں تمام معاملات کو حل کریں گے. یہ اب کر رہے ہیں اسپیکر کو انڈر مائن نا. بابر اعوان نے آج جو کچھ کیا ہے، مطلب اسپیکر کی کمنڈمنٹ گئی کھٹیا کے نیچے. اسپیکر نے جو کوشش کی پارلیمنٹ ہاؤس ایوان چلانے کی بہتر جو کوشش کی تھی اس کو آپ نے انڈر اسٹیمیٹ کر دیا. اس کو مطلب ایسے لا دیا نا ایسے کسی کام کا ہی. اس کی تو کمنٹمنٹ پھر اسپیکر کا مطلب اس کے بعد تو اختیار کوئی نہیں رہتا نا. مطلب اس کو اگر تھوڑی بھی یہ اپنے اقدار یا وہ روایات جو ہیں اس میں رہ کر اگر وہ سوچے تو اس کے پاس تو اب کچھ نہیں رہا. وہ ایک طرف کمنٹمنٹ کرتے ہیں اپوزیشن کے، آپ کے معاملات کو دیکھیں گے اور یہ بل بیٹھ کے اتفاق رائے کریں گے. اور بابر اعوان پریس کانفرنس یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا 10 جون کو، یعنی ڈپٹی اسپیکر والی بات رہی الگ، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ڈپٹی اسپیکر نے کیا وہ سب قانونی اور پارلیمنٹ کے رولز کے مطابق تھا، آئین کے مطابق تھا. تو یہ اپوزیشن نے یہ واپس بھی لے لی تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کے خلاف. ہاں بس یہ دھوکہ ہوا ہے. میں نے تو اپنے پروگرام میں یہی کہا کہ ان کے اپوزیشن کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. دھوکہ اس حوالے سے ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی ایشورنس اس طرح کی نہیں لی، جو ایسی ایشورنس لی کہ کل ایک دن گزرا اور وہ مکر گئے. لیکن اگر اپوزیشن چاہے تو کل بھی پارلیمنٹ کا جو ایوان ہے اس نقطے پہ وہ کر سکتی ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس ہے نہیں، کل ہے. اچھا کل سیٹرڈے کو ہوتا ہے، سیٹرڈے کو بجٹ کا اجلاس ہوتا ہے.
باقی اجلاس نہیں ہوتے. ہاں تو یہ اگر چاہے اپوزیشن، لیکن اس کے بعد پھر دوسری کہانیاں بھی اب چلنا شروع ہو گیا کہ یہ سارا ایوان کا جب ماحول خراب کرنا ہو نا، یا سسٹم کو خراب. یہ پروگرام اپلوڈ ہوتے ہوتے سیٹرڈے ہو جائے گا، آج کہیں آج جب تو وہ بس آج ہی، لیکن یہ جب اس طرح کا سسٹم کو خراب کرنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی ہوائیاں چھوڑی جاتی ہیں. پھر بابر اعوان جیسے لوگ بھی آگے ان کو چھوڑا جاتا ہے کہ اب یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت مکر گئی ہے، حکومت نے یو ٹرن لے لیا. اور جب تمام میرا خیال ہے اپوزیشن شور مچائے گی. شور مچانا اس لیے چاہیے اپوزیشن کو اسپیکر سے وہ کلیئرنس لے کے آپ نے کیا کہا تھا. اور یہ بندہ یہ جو پی آئی ٹی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، بیچارے اتنے بھولے بنتے ہیں، بھولے ہیں نہیں، بھولے بنتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی قائم کر کے اپوزیشن کو بلاتے ہیں کہ جی کرونا پہ مجھے تجاویز دو، میں حکومت کو دوں گا. وزیر اعظم کو دیتے ہیں، وزیر اعظم پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں ردی کی ٹوکری کا والے. ایک بھی تجویز اپوزیشن کی نہیں مانی صحیح بات. تو یہ اپنے طور پر بڑے اپنے طور پر یہ بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ آگے سے مانتے نہیں ہیں، اس کی عزت لاج رکھتے نہیں ہیں اسپیکر کی. بھائی بات یہ کہ جس طرح کی پارلیمنٹ ہوگی اس طرح کا اسپیکر ہوگا، اس طرح کی ہی کمیٹیاں بنیں گی نا. اب وزیر اعظم نے خود نے سارے تمام عہدوں کے چارجز لے لیے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اسپیکر بھی میں، صدر بھی میں ہوں، وزیر اعظم بھی میں ہوں. اب چیف جسٹس وہ تھے جب ثاقب نثار تھے. یعنی اب آئندہ عمران خان صاحب کا، کپتان کا جب نام لیا جائے تو وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ سکتے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی عمران خان بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ادھر بیٹھوں جدھر یہ اسد کے سر بیٹھا ہوتا ہے نا. ہاں ادھر تو جی میں بیٹھوں ہی ادھر، میری جگہ ہی وہ. کیونکہ یہ وہ شاکر میں نے کل ایک آرٹیکل لکھا تھا اردو میں. وہ ٹٹیری ایک جو ہے نا وہ پرندہ ہے جو رات کو سوتا ہے نا تو اس طرح سوتا ہے کہ آسمان نہ گر جائے نا. سندھی میں ٹی ٹی آر کہتے ہیں. ہاں ٹی ٹی آر، اس کو اردو میں ٹٹیری کہتے ہیں. تو یہ اس کا جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا اگر اس کی مطلب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس خوف میں کہ آسمان نہ گر جائے، آسمان نہ گر جائے. زمین سوتا زمین پہ ہے لیکن اپنے ٹانگیں پاؤں اپنے جو ہیں وہ آسمان کی طرف. تو اس کا اگر اردو میں ہم اس کہیں نا کہ وہ مطلب اس خیال میں ہے کہ اگر میں نہیں ہوتا تو یہ سارا تباہ ہو جاتا ہے سسٹم. تو یہ ہمارے حکومتی جو عہدیدار ہیں وہ بھی اسی خیال کے اور پرفیکشن کے مارے ہوئے پرندہ ٹانگیں اوپر کر کے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آسمان میں نے روکا ہوا ہے. تو یہ بھی نہیں تو گر جاتا. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں 3 سال سے. اور وہ آسمان گرا بھی رہے ہیں، روز آسمان گراتے. اور یہ پی ٹی آئی والے ٹی ٹی آر ہیں، ایگزیکٹلی انسانوں کے ٹی ٹی آر نہیں. ایگزیکٹلی بالکل. یہ آپ یہ دیکھیں ان میں سے ہر ایک بندہ ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں اور میرے خان بھی پرفیکٹ ہیں. اور سارے کے سارے میرے خان بھی پرفیکٹ ہیں، میرے کام بھی پرفیکٹ ہے. اچھا سارے کے سارے بڑے بڑے اسکینڈل بھی یہاں آئے لیکن پھر بھی صادق و امین ہے. سپریم کورٹ نے ایک دفعہ ٹھپا لگا دیا تو صادق و امین ہے. برحال منہ کی بواسیر بھی ہے گالیاں دینے کی. اچھا نہیں، کلچر تو انہوں نے زبردست. وہ جو ادھر کنٹینر پر تھا، اب پارلیمنٹ کو کنٹینر سمجھتے ہیں. وہ فاصلہ تھا نا، وہ فاصلہ انہوں نے وہ سمجھا کہ بس اب ادھر سے یہ بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو کنٹینر بنا دیا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہوا نا. وہ اترے ہی نہیں ہے، وہ کنٹینر سمیت پارلیمنٹ میں گھستے ہیں. ہاں. تو مطلب یہ یہاں سے اترتی ہے نا. صحیح بات ہے. اترتی تو دماغ سے ہے نا. اب ان کے پاس ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ 24 گھنٹے چڑھی ہوئی ہے کنٹینر سے کہاں اتریں گے. بہرحال ہم وہ بات کر رہے تھے. اچھا تو اپوزیشن کیا کرے گی؟ اپوزیشن نے پہلے تو آپ اس کی اپوزیشن کو تو دیکھتے ہیں. اپوزیشن کچھ نہیں کرے گی. ان کو اعتماد کی وہ بھی ہے وہی، جیسی حکومت ویسی اپوزیشن. حقیقت یہ ہے کہ ان کو اگر آپ کے پاس فگر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس رابطے آپ نہیں کر سکتے اور کر بھی سکتے ہیں، اگر سنجیدہ ہو. حقیقت یہ ہے اگر سنجیدہ ہو نا یہ اپوزیشن تو اسپیکر کو بھی ہٹا سکتے ہیں. لیکن اصل میں ان کے بیچ میں پھر تضاد یہی آ جاتا ہے جو پی ڈی ایم میں تھا. اگر عدم اعتماد تحریک لانی ہے تو پھر بلاول بھٹو نے پھر کیا غلط کہا تھا. پھر استعفاؤں والی بات تو پھر اس سے متضاد ہو جاتی ہے نا. تو یہ خود آپس میں ہی ان چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. اصل میں ایکچولی جب تک راول پنڈی نہیں چاہے گا تب تک اپوزیشن بھی وہ کام نہیں کرے گی. راول پنڈی پتہ نہیں کب چاہے گا. وہ اس پہ ایک زبردست فیض کا شعر ہے، ابھی یاد نہیں آ رہا. فیض آپ کو زیادہ یاد ہوتا ہے پروگرام. تو اچھا
بہرحال تو اس پہ بابر اعوان نے ایک کلیئر یہ بات اپوزیشن کو یہ بتا دی ہے کہ یہ الیکشن ایک جس پہ سب سے زیادہ متنازع بل ہے وہ واپس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بل اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، قومی اسمبلی منظور کر چکی ہے، سینٹ میں چلا گیا ہے، سینٹ میں لے ہوگا، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو دیکھے گی، اور دوسرا یہ کہا ہے کہ ہم واپس نہیں لیں گے بل، اور تیسرا یہ کہا ہے کہ ای ووٹنگ جو ہے اس کے علاوہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہو ہی نہیں سکتے، چوتھا یہ ہے کہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ دینے کا جو حق ہے وہ ہم اس پہ سمجھوتہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ 3-4 آج انہوں نے سمجھانی اپوزیشن کو باتیں، اب اپوزیشن میں کچھ تھوڑا بہت کچھ ہو دماغ تو وہ سمجھ جائیں ویسے، اور اسی پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ خبردار اپنی حد میں رہیں آپ، مطلب کہنے کا اس کا مطلب یہ جملہ یہ نہیں تھا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں، اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا قانون سپریم پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ جو 4 دن انہوں نے پارلیمنٹ کا جو حال کیا یہ سپریم ہے، اور وہ سپریم ہے جس میں ڈپٹی اسپیکر نے 10 جون کو جو 21 بل کٹھے منظور کروائے تھے وہ پارلیمنٹ، جو پی ٹی آئی کی ہے وہ سپریم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اس نے ہی قانون سازی کی ہے تو وہ قانون سازی لاگو کرنی پڑے گی آپ کو۔ ایک دوسری بات یہ دھمکی، ہاں دھمکی ایک نہیں، دوسری انہوں نے کہا کہ آپ پہلے میڈیا پہ کیوں گئے، پہلے آپ ہمارے پاس آتے، آپ نے تو جا کے میڈیا میں یہ خبر دے دی پہلے، ادارے اس طرح نہیں چلتے۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، الیکشن کمیشن پریس ریلیز کا جواب نہیں دے گا، میرے خیال میں پریس کانفرنس کا جواب نہیں دے گا۔ انہوں نے جواب کیا، انہوں نے دھجیاں اڑا دی، جو منظور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کوئی قانون منظور ہوا ہو اور اس پہ الیکشن کمیشن نے حکومت کی بینڈ بجا دی ہو منظور شدہ قانون پہ، اور اس میں حوالے ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی یہ وائلیشن ہوئی ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہوئی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نے جو ہمیں اختیار دیے ہیں اس کی وائلیشن ہوئی ہے، پریس ریلیز میں بھی اندر تو جو جب ڈسکشن ہوگی مزہ تو مطلب ہوا ہوگا نا، اس میں جب ڈسکشن ہوئی ہوگی، اور ڈسکشن کس پہ ہوئی ہوگی کہ قومی اسمبلی میں ایک منظور کردہ قانون، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے جو فیڈ بیک آپ کو دی تھی اس کا تذکرہ ہی نہیں، اس کو آپ نے کہیں پہ اس بل میں ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو حال ہے اس کے لیے تھرڈ پارٹی جو آڈٹ کروائی گئی تھی اس کی سفارش یہ ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ آپ نہیں مشین سے استعمال کر سکتے، صحیح۔ تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن پہ یہ تپے ہوئے ہیں، حکومت اپوزیشن کو بھی مطلب نیا کٹا کھلے گا، اور الیکشن کمیشن کو دھمکی، تو نیا پنڈورا باکس کھلے گا اپوزیشن اور حکومت میں لگ رہا ہے۔ اگر اپوزیشن میں کچھ ہے دم خم تو کھلنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک دن کا وقفہ ہوا نا، دوسرے دن مکر گئے اور وہ اپنا کام نکلوا گئے، اعتماد تحریک والا یہ ہوا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اپوزیشن کیا کرتی ہے، حکومت کیا کرتی ہے۔ بہت شکریہ ابراہیم صاحب۔ ویورز، ابراہیم کمر کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔